اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنہ الا مؤمن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر دو چیزیں ہیں، دو لفظ جن کی میں تشریح آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ پہلا لفظ ہے افلح اور دوسرا لفظ ہے مؤمنون، ایمان والے۔ افلح سے مراد فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر تین طرح کے نظریے موجود ہیں جن کو کامیاب سمجھا جاتا ہے۔ پہلا نظریہ کہا جاتا ہے جس نے دنیا کی مال و دولت کو اکٹھا کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، جو بڑا امیر بن گیا، جس نے کوٹھیاں بنا لی، بنگلے بنا لیے، جائیدادیں بنا لی، وہ کامیاب ہو گیا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ایک ایسے آدمی کا تذکرہ کیا جو اتنے خزانوں کا مالک تھا کہ جس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی جماعت موجود تھی، لیکن کیا ہوا؟ دولت ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ وہ کون تھا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ قارون تھا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ نکلا، اللہ نے زمین کے اندر دنسا کے رکھ دیا۔ پتہ کیا چلا؟ کامیابی دنیا کی دولت کو اکٹھا کر لینا نہیں، جس نے دنیا کی دولت کو اکٹھا کیا وہ کامیاب نہیں ہے۔ اور دوسرا نظریہ کہتے ہیں جو بڑے حسب والا ہو، بڑے نسب والا ہو، کائنات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نسب والا نہیں آیا، کوئی حسب والا نہیں آیا۔ آپ کا حسب بھی اعلیٰ، آپ کا نسب بھی اعلیٰ، آپ کا خاندان بھی اعلیٰ، آپ کی گھر کی دیوار کے ساتھ ایک گھر تھا، آپ کے چچا کا بیٹا تھا، وہ بھی آپ کے حسب اور نسب والا تھا، ابو لہب۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پر لعنت ڈالی۔ جب تک قاری سورہ لہب کی تلاوت کرتے رہیں گے قیامت تک اس پر لعنتیں برستی رہیں گی۔ وہ ابو لہب تھا۔ حسب و نسب کو دیکھ کر اگر کہہ دیا جائے کہ وہ کامیاب ہے، وہ کامیابی نہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ کہا جاتا ہے کہ جس کو عہدہ مل گیا، جس کو مقام مل گیا، جس کو منصب مل گیا، وہ کامیاب۔
نہیں، وہ کامیاب نہیں۔ آج اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں ووٹ دو، کامیاب کرو، ہم اوپر آئیں گے اور آ کے حکومت کریں گے۔ آؤ قرآن کے اندر سے میں تمہیں ایک شخص ملاتا ہوں۔ اللہ نے قرآن کے اندر کہا، بڑا منصب تھا، جاہو جلالت تھی اس کی، اس نے حکم دیا کہ میرے معاشرے کے اندر، میری رعیت کے اندر جتنے بچے پیدا ہوں گے اس سال کے اندر ان کو ذبح کر دیا جائے۔ ان کو ذبح کر دیا گیا۔ وہ فرعون، اس جیسا بادشاہ کوئی نہیں آیا، لیکن کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اسے بحر کلزم کے اندر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو پتا کیا چلا کہ حسب و نسب، مال، عہدہ یہ کامیابی نہیں۔ کامیابی کیا ہے؟ جس کی طرف میں اپنے بزرگوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا اس کے پاس عہدہ ہے، حسب و نسب ہے، مال ہے، نہیں۔ حبشہ سے چلا تھا، کالے رنگ کا تھا، چھوٹے قد کا تھا، چپٹی ناک والا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کے آیا، اللہ کو اس نے رب مانا، چلتا زمین پر تھا، چلنے کی آواز اللہ جنت کے اندر سنایا کرتا تھا۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ تو پتہ کیا چلا کہ کامیابی صرف ایمان پر منحصر ہے۔ اگر ایمان ہوگا کامیابی ملے گی، ایمان نہیں ہوگا کامیابی نہیں مل سکتی۔ اور اسی لیے کائنات کے امام نبی نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا يدخل الجنت الا مؤمن، جنت کے اندر سوائے مومن کے کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ اب 4 گروہ ہیں ایمان والوں کے جو جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ پہلا گروہ جو بغیر حساب و کتاب کے، بغیر کسی مشقت کے، تیزی کے ساتھ پل صراط سے گزر کے جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان کے اندر شامل فرمائے۔ دوسرا گروہ جن کی نیکیاں میزان کے اندر گناہوں سے بڑھ جائیں گی، یہ دوسرا گروہ، یہ بھی جنت کے اندر چلا جائے گا۔ ایک تیسرا گروہ جس کا قرآن نے تذکرہ کیا، اعراف جنہیں کہا جاتا ہے، سورۃ الاعراف ایک مقام ہوگا، ان کی نیکیاں، ان کے گناہ برابر ہوں گے، ایک وقت آئے گا یہ بھی جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ چوتھا گروہ کون سا؟ یہ جو جہنم کے اندر گیا تھا، جہنم کے اندر ایک وقت آئے گا اللہ ان کو بھی نکال کے جنت کے اندر داخل کر دیں گے، اور ان کی بھی آگے کیٹیگری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل کے اندر 1 درہم یا دینار کے برابر ایمان ہوگا، وہ جنت کے اندر جہنم سے نکال کے داخل کر دیا جائے گا۔ پھر فرمایا، جس کے دل کے اندر نصف دینار کے برابر ایمان ہوگا، ان کو بھی نکال لیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کے اندر وہ لوگ جن کے دل کے اندر گندم کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، ان کو بھی اللہ جہنم سے نکال لے گا۔ پھر ایک اور صفت بیان فرمائی، ایک اور کیٹیگری بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق، رائی کے دانے کے برابر یا 1 ذرے کے برابر جن کے دل کے اندر ایمان ہوگا، اللہ ان کو بھی جہنم سے نکال کے جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ یہ 4 گروہ جنت کے اندر جائیں گے، 4 گروہ۔ پہلے کو چھوڑ دے، دوسرے کو بھی چھوڑ دے، تیسرے کو بھی چھوڑ دے، رائی کے دانے کے برابر ایمان
جن کے پاس ہوگا، مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آج رائی کے اس دانے کے برابر ہمارے پاس ایمان ہے کہ نہیں ایمان، یہ سوچنا ہے مجھے اور آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، آج اس کا مفہوم سمجھ لیجئے گا۔ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، تم میں سے اگر کوئی منکر کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے، تبدیل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو پھر کیا کرے؟ اپنی زبان سے روکے۔ اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو پھر کیا کرے؟ پھر دل کے اندر برا جانے۔ اور آپ نے فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ میں نے اور آپ نے سوچنا ہے کیا یہ کمزور ایمان بھی ہمارے پاس موجود ہے؟ آپ سوچ رہے ہیں، اہل علم بیٹھے ہیں، سمجھنے والے بیٹھے ہیں، سوچئے۔ میں اس کی طرف آپ کو لے کے نہیں جانا چاہتا، سخت جملہ نہیں بولنا چاہتا، کسی کو روکنا تو درکنار۔ یہ داڑھی کو کٹوا کر کے، مونڈ کر کے شیشے کے آگے کھڑے ہو کے راضی ہوتا ہے کہ ناراض ہوتا ہے؟ راضی ہو رہا ہوتا ہے نا، خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے اچھی طرح شیو کروائی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ سب سے کمزور ایمان یہ ہے کہ اگر برائی کو دیکھے تو اپنے دل کے اندر برا جانے۔ شادیوں پر کیا ہو رہا ہے ہمارے گھروں کے اندر؟ یہ ایمان ہے ذرہ، کیا میرے پاس موجود ہے؟ آپ کے پاس موجود ہے؟ آج میں آپ احباب کو یہ دعوت فکر دینے آیا ہوں۔ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، مجھے تو اپنے آپ کے اندر نظر نہیں آتا یہ کمزور سا ایمان بھی۔ ہم تو کئی ایسے کام ہیں شریعت کے جو شریعت کے مخالف ہو رہے ہو، چچا کو دیکھ کے، بابا کو دیکھ کے، دادے کو دیکھ کے، نانی کو دیکھ کے خاموش ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں چلتا رہے۔ بلکہ کئی تو گھروں کے اندر ایسے عمل ہو رہے ہوتے ہیں، آج ہمارا معاشرہ جس ڈگر پہ چل رہا ہے دیکھ لے، بیٹیوں کو نچا کر کے ٹک ٹاک پہ لا کر کے فحاشی اور یعنی ماں باپ خوش ہو رہے ہیں، وہ ایمان نہیں۔ اور پھر ہم کہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آتی۔ 11 طرح کی 11 چیزیں ہیں، اگر وہ کسی کے پاس موجود ہو تو ایمان مکمل ہے، اگر وہ 11 چیزیں نہیں ہیں تو ایمان مکمل نہیں ہے۔ وہ 11 چیزیں سن لیجئے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، مشکات کے حوالے سے، مشکات کتاب الایمان کی پہلی روایت ہے، جس کے راوی خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آنے والا شخص آیا، وہ مدینے کا لگتا بھی نہیں تھا اور چہرے سے حلیے سے مسافر بھی نہیں لگتا تھا۔ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، فَأَسْنَتَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اس نے اپنے گھٹنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے۔ سوال کیا مل ایمان، اے اللہ کے پیغمبر ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، ان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ یہ کتنی چیزیں بیان کی؟ 6 چیزیں بیان کی، 6 چیزیں، یہ ایمان ہے۔ اور 5 چیزیں۔ اگلا سوال مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ یہ 5 چیزیں، یہ 5 اور 6 کتنی ہو گئی؟ 11۔ 10 چیزوں پہ ایمان ہے، اللہ پر ایمان نہیں، ایمان نہ مکمل۔ اللہ پر ایمان ہے، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہیں، ایمان نہ مکمل۔
یہ 11 کی 11 چیزوں پر ایمان مکمل ہونا چاہیے، تب جا کے انسان کا ایمان، ایک مومن کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ یہ 11 چیزیں ایمان کو مکمل کرتی ہے، مکمل، یہ تم نے مکمل کرنا۔ تو اب آئیے دیکھیے، آج ہمیں ہر طرف سے مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں آسمان سے اللہ کی مدد نہیں آ رہی، نصرت نہیں آ رہی، برما ہو کہ فلسطین ہو یا کشمیر ہو، آج مسلمان پچھ رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ ایمان ہمارے پاس نہیں۔ بلکہ ہو کیا رہا ہے؟ ہمارے ہاں ایمان کا دعویٰ کرنے والے، اسلام کا نام لینے والے، آپ جا کے دیکھ لیں، جس مرضی پارٹی سے اس کا تعلق ہے، کر کیا رہے ہیں؟ ایک دوسرے سیاستدانوں کی تصویریں، ایک دوسرے علماء کی تصویریں بگاڑ کے لگائی جا رہی ہیں۔ اخلاق ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے۔ وہ ایمان کہا گیا، اور اللہ کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ پریشان نہیں ہونا، غمگین نہیں ہونا، اگر تم مومن ہو تمہیں ہماری مدد پہنچ کے رہے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ ایمان نہیں، اور جن کے پاس ایمان تھا، اللہ کی قسم، اللہ کی مدد آسمان سے نازل ہوئی تھی۔ رمضان کا ہی مہینہ تھا، میدان بدر سجا تھا، ایک طرف 313 تھے، ایک طرف 1000 کا لشکر تھا۔ کیا ہوا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے مدد اتاری تھی، اور پھر انہی کے مطابق، انہی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا او ایمان کو لانا چاہتے ہو؟ آج تو ان کے ایمان کو مشکوک بنا دیا گیا ہے۔ یہ جہالوی، یہ جہلمی، یہ اٹھے، آج انہوں نے کہا، وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اور جن کی طرح تم نے ایمان لے کے آنا ہے، جن کو معیار بنایا، آج ان کا ایمان جو ہے وہ مشکوک بنایا جا رہا ہے۔ ان کی طرح ایمان لے کے آنا تھا، سیدنا ابو بکر کی طرح، عمر کی طرح، عثمان کی طرح، علی کی طرح، طلحہ کی طرح، زبیر کی طرح، سعد اور سعید کی طرح، سیدنا امیر معاویہ کی طرح، ان کی طرح ایمان لے کے آنا تھا، رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور لوگ ان کے پیچھے اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہیں۔ آخری باتیں کرتا ہوں۔ میدان بدر کے اندر صرف ایک واقعہ رکھ کے حضرت تشریف لے آئے ہیں، میں اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ میدان بدر ہے، اور ادھر تو ہم بڑوں کو دیکھ کے باتیں بدل لیتے ہیں، یہ چچا ہے، یہ ماما ہے۔ بدر کا میدان ہے، اور نبی علیہ السلام کے صحابی ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ مقابلے کے اندر ایک شخص آتا ہے، اوائڈ کرتے ہیں، جانے دیتے ہیں، دوسری مرتبہ آتا ہے، تیسری مرتبہ آتا ہے، تیسری مرتبہ آ کے کہتا ہے ابو عبیدہ ڈر گئے ہو؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، اور جن کی طرح ایمان لانا تھا، یہ وہ لوگ تھے، تلوار کو میان سے نکالا، گردن جو ہے وہ سر تن سے جدا کر دیا۔ اللہ کی قسم، آسمان حیران تھا، اور میدان بدر حیران تھا، اصحاب نبی حیران تھے، پریشان تھے۔ اور میدان بدر نے یہ پہلی دفعہ نقشہ دیکھا تھا کہ ایک ایمان والے نے جس کا سر تن سے جدا کیا تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا، ابو عبیدہ کا باپ تھا۔ آج ایسا ایمان ہے ہمارے پاس، ایسا ایمان لانا ہے۔ اگر ایمان میں سے ایک چیز بھی کم ہوئی تو پھر سوچ لیجئے گا کہ کہیں کل قیامت والے دن ہم رگڑے نہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت والے دن ہم اللہ کی عدالت کے اندر پکڑے جائیں۔ ہمیں ایمان لانا ہے، 11 چیزیں یاد رکھنی ہے۔ ان 11 چیزوں کے اندر پورے کا پورا اسلام ہے، پورے کا پورا ایمان ہے، اور لا يدخل الجنت الا مؤمن، سوائے مومن کے جنت کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور ایمان والا کون؟ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ان چیزوں کے اندر ایمان والا سمٹ کر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
جو کچھ مجھ فقیر نے بیان کیا اور آپ نے سنا، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔